شرح سود 11.5% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ اسٹیٹ بینک نے آئندہ 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مشرق وسطی کی صورتحال میں معیشت کے لیے نئے چیلنجز پیدا ہوئے۔ تیل کی بڑھتی قیمت کے دباؤ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 4,639 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 5 حدیں عبور کر گیا، مارکیٹ 1,77,039 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی وزیر مملکت خارجہ امور کی ملاقات، باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق، دونوں رہنماؤں میں علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا خطے میں پائیدار امن کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کے عزم کا اعادہ، برطانوی وزیر کا پاکستان کے سفارتی کردار پر بھرپور اعتماد اور تعریف کا اظہار۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور مذاکرات کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ اور وفاقی پولیس کے سابق سب انسپکٹر نے گھریلو تنازع پر بیوی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ سب انسپکٹر طارق 1 سال قبل اسلام آباد پولیس سے ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ واقعہ غوری ٹاؤن کے علاقے میں گھر میں پیش آیا۔ کورال پولیس نے یہ ملزم طارق کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا۔ الحمدللہ ایران، امریکہ نے لبنان سے سمیت تمام محاذوں پر کہ فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان کر دیا ہے۔ تاریخی معاہدے کی باضابطہ تقریب انشاءاللہ جمعۃ المبارک 19 جون کو جنیوا میں ہوگی، اور اس تقریب کی میزبانی اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی جناب اسپیکر فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے اس مقصد کے لیے غیر معمولی کردار ادا کیا، جس پر مجھ سمیت پوری قوم انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ امن کا سورج طلوع ہو گیا۔ امریکہ ایران نے تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ تاریخی معاہدے کی باضابطہ تقریب 19 جون کو جنیوا میں ہوگی۔ پاکستان میزبان ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، پاکستانی قوم سمیت عالمی برادری کو کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ نواز شریف، صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، ترکیہ، سعودی عرب، قطر اور چین کا شکریہ ادا کیا۔ تاریخی معاہدے کو سفارتکاری اور مذاکراتی عمل کی کامیابی قرار دیا۔ کہا جنگ کے شعلے بجھانے کے لیے فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے شب و روز محنت کی۔ پاکستان کا کردار تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ فریقین نے مشکل حالات میں صبر، تحمل اور دانش مندی کا دامن نہیں چھوڑا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 75 سالہ تاریخ کے اندر اگر اس قسم کا تعاون پنڈی اور اسلام آباد میں ہوتا تو ہو سکتا ہے کئی ایسے بہت سے سنگ میل ہم نے عبور کر لیے ہوتے۔ سفارتی محاذ پہ جو ہم نے جنگ لڑی ہے، امن کے لیے جنگ لڑی ہے۔ سفارتی محاذ پر پاکستان سرخرو ہوا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن عمل کو کامیاب بنانے کے لیے دن رات کام کیا۔ جلد فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہتے ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد کے تعاون نے ایک مشکل مرحلہ پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا امریکہ ایران معاہدے پر پاکستان کی قیادت امن ایوارڈ کی مستحق ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر عاصم ملک کی کوششوں کو بھی سراہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ معاہدہ مکمل ہونے کا اعلان، اہم پیش رفت پر سب کو مبارکباد دی۔ آبِ ہرمز کو ٹول فری بنیادوں پر کھولنے کا دعویٰ، ایرانی بندرگاہوں پر عائد امریکی بحری ناکہ بندی بھی ختم۔ امریکی صدر نے عالمی بحری کمپنی اور تجارتی جہازوں کو معمول کی سرگرمیاں شروع کرنے کا کہہ دیا۔ کہا امن معاہدہ پورے خطے میں امن اور سلامتی کو یقینی بنائے گا۔ پہلے منجمد اثاثے بحال کرو، پھر حتمی مذاکراتی مرحلہ شروع ہوگا۔ تہران نے امریکہ کے ساتھ معاہدے پر اہم شرط عائد کر دی۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں جمعے سے شروع کرنے کا اعلان، کہتے ہیں معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو خود اقدامات کریں گے۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل نے ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت کے متن کو حتمی شکل دے دی۔ لبنان سمیت فوجی کارروائیاں آج رات سے فوری اور مستقل طور پر ختم ہوں گی۔ معاہدے پر دستخط جمعہ 19 جون کو ہوں گے۔
معاہدے میں ایران کے ایٹمی ہتھیار نہ بنانے اور آبِ ہرمز فوری کھولنے کی شق شامل ہوگی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ معاہدے پر باضابطہ دستخط سے قبل اسرائیل کے رویے پر غور بھی شامل ہوگا۔ امریکی اخبار کے مطابق ٹرمپ نے کہا کہ ایٹمی مواد نکالنے کی کوئی جلدی نہیں، یہ بعد میں کیا جا سکتا ہے۔ ایران کو نقد رقم نہیں دی جائے گی۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اسرائیل کو خطرہ قرار دیتے ہوئے لکھا کہ لبنان اور خطے میں اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری رہنے کی صورت میں معاہدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ قومی مفادات کے تحفظ پر غداری کے الزامات افسوسناک ہیں، ہم کسی بھی طاقت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ایرانی عوام کے سامنے خود کو جواب دہ اور ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ قانون کے مطابق ذمہ داریاں نبھانے والوں کو نشانہ بنانا ناانصافی ہے۔ تنقید معاشرے کا حق ہے مگر شرافت کے تقاضے بھی ضروری ہیں۔